أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی، تنہائی و یکتائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان نصیب فرمایا۔ یقیناً زندگی میں ماہ رمضان کا پانا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ مومنوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ماہ رمضان ایک گراں قدر قیمتی تحفہ ہے۔ اہل ایمان اس ماہ مبارک کو پا کر کے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کراتے ہیں اور خوش نصیب بندوں میں اپنا شمار کراتے ہیں۔ آئیے ہم اس بات کو پہلے سمجھیں کہ ماہ رمضان کا پانا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے۔ صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ آئے اور دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ عبادت گزار تھا، ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتا تھا۔ وہ جنگ میں شریک ہوا، عبادت گزار وہ بھائی جنگ میں شریک ہوا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت کے 1 سال کے بعد اس کا دوسرا ساتھی جو مسلمان ہوا تھا، اس کی شہادت کے 1 سال کے بعد اس کی موت ہوئی۔ وہ شہید نہیں ہوا، اس کی طبعی موت ہوئی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو معمول موت جس کی ہوئی ہے اور وہ اپنے ساتھی کے مقابلے میں کم عبادت گزار تھا، وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ ایک تو وہ زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرے شہید تھا، لیکن اس سے پہلے یہ کم عبادت گزار جو تھا اور شہید بھی نہیں ہوا، اس کی معمول موت ہوئی، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں صبح اس خواب کو اپنے ساتھیوں کے سامنے ذکر کیا، صحابہ کے سامنے، تو صحابہ کرام سب تعجب میں پڑ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پہلا آدمی زیادہ عبادت گزار تھا اور اللہ کی راہ میں شہید ہوا، شہادت کا مقام ملا، اس سے پہلے یہ شخص کیسے جنت میں چلا جاتا ہے؟ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواب کو ذکر کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صحابہ، آخر تمہیں تعجب کیوں ہے کہ یہ دوسرا آدمی جو طبعی موت مرا ہے، شہید بھی نہیں ہوا ہے، یہ جنت میں اس شہید آدمی سے پہلے کیوں جا رہا ہے؟ تمہیں اس پر تعجب ہے، لیکن تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ وَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں تعجب ہے،
حالانکہ یہ دوسرا آدمی جو اس کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، 1 سال وہ زندہ رہا، اور اس 1 سال میں اسے ماہ رمضان نصیب ہوا، اس کو ماہ رمضان ملا، اس نے رمضان کے روزے رکھے اور پورے سال نمازیں پڑھتا رہا۔ اس کے پورے سال کے 1 سال کی نمازوں کی برکت اور رمضان کے روزوں کی برکت سے یہ شخص اس شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنی دوری ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ماہ رمضان یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام اور احسان ہے اللہ کا اپنے بندوں پر، لیکن اس شخص کے لیے جو اس ماہ مبارک کی قدر کرے، جو اس ماہ مبارک کی قدر کرے، اس ماہ مبارک کو پا کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لے، ورنہ اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان تو نصیب کیا، لیکن اس نے اس ماہ مبارک کو سال کے 11 مہینوں کی طرح لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں، دنیا کی محبت میں، کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے، دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اس نے اس ماہ مبارک کو ضائع کر دیا۔ ایسے شخص سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا جس نے اس ماہ مبارک کو پا کر کے اس کی قدر نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے، ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا حاصل ہوتی ہے۔ مستدرک حاکم اور بہقی کی مشہور حدیث ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احضر المنبر، میرے لیے ممبر لاؤ، میں تم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام آپ کے لیے ممبر حاضر کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں۔ پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، تیسرے زینے پر جب قدم رکھے تو آپ نے کہا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب سے فارغ ہو کر کے ممبر سے نیچے اترے، صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف عادت کوئی بات سنتے یا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے تو خاموش نہیں رہتے، سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کیا بات ہے۔ آپ کبھی بھی ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ آمین نہیں کہتے تھے، لیکن آج کیا بات ہے کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ 3 مرتبہ آمین کہیں۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا جناب جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا۔ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا۔ جبریل بد دعا کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین بول رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کیا وہ شخص جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بد دعا کرنے والے ہیں اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے سید ولد آدم، تمام اولاد آدم کے سردار، سید الانبیاء والرسل، تمام پیغمبروں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین بول رہے ہیں۔ کیا ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کچھ شبہ ہے؟ اس شخص کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہے جس کے بارے میں جبریل نے بد دعا کی ہو اور اس بد دعا پر نبی نے آمین کہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں دوسرے زینے پر قدم رکھا جبریل نے کہا اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے جس کے سامنے نبی کا ذکر کیا جائے اور وہ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ میں جب تیسرے زینے پر قدم رکھا جبریل نے کہا اس شخص کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا۔ کتنا بہتر مقام تھا اس کے لیے، اس کے گھر جنت آ کر کے واپس چلی گئی
اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کی قدر کر کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کر کے وہ جنت کما سکتا تھا. لیکن بڑا بدنصیب انسان ہے وہ جس کے گھر جنت آ کر کے واپس چلے. ایسا شخص بڑا بدنصیب ہے. اور ایسے بدنصیب انسان کے لیے جناب جبریل نے بد دعا کی اور اس بد دعا پر نبی نے آمین کہی. میرے بزرگ اور دوستو، رمضان ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جو اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہیں. لیکن بڑے بدنصیب ہیں وہ بندے جو اس ماہ مبارک کو کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے، لہو لعب میں پڑ کر کے اس ماہ مبارک کی عبادتوں سے غافل رہ جاتے اور اس ماہ مبارک کو ضائع کر دیتے ہیں. ماہ مبارک آیا ہے اور چلا جائے گا، لیکن بڑی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو پا کر کے اس کی قدر کریں. میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ذرا گزشتہ سال کے ماہ رمضان کا تصور کیجیے. گزشتہ سال ہم نے ماہ رمضان کو پایا، لیکن سخت لاک ڈاؤن کے ایام تھے. ماہ رمضان میں ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے بند تھے. ہم نے ماہ رمضان میں گزشتہ سال روزے رکھے، لیکن گھروں میں ہم قید تھے. ہم نے گزشتہ سال ماہ رمضان میں تراویح ادا کی، لیکن تراویح کا جو روح پرور منظر مسجدوں میں نظر آتا ہے، اس منظر سے ہم محروم رہ گئے. گھروں میں لوگ قید تھے، مسجدوں میں آ کر کے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے بے قرار تھے. گھر سے نکلتے تھے ان کو بھگایا جاتا تھا، مسجدوں کے دروازوں تک پہنچتے تھے ان کو مارا جاتا تھا. بے چین تھے، مسلمان پریشان تھے. لیکن اللہ کا شکر ادا کرو، اس سال ماہ رمضان اللہ نے ہمیں نصیب کیا. مسجد کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، ہم جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ماہ رمضان میں مسجد کے دروازے ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے کہ کھلے ہوئے، ہم تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن میرے بزرگ اور دوستو، اس وقت بھی ان سال بھی آپ دیکھیے ملک میں کرونا وائرس کا دوسرا اسٹیج بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور جگہ جگہ کرونا کے واقعات بڑھ رہے ہیں. ہر طرف لاک ڈاؤن کا ماحول بنایا جا رہا ہے. آگے کے ایام کیسے ہوں گے کچھ نہیں بولا جا سکتا. قدر کرو جو ایام ہمیں نصیب ہوئے ہیں. اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے غنیمت ہے. اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ غنیمت. ان سال بھی ملک میں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر مسجدوں کے دروازے ان کے لیے بند ہیں. لوگ خواہش کر کے بھی مسجدوں میں جا کر کے نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام و احسان ہے. ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن و سکون کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان نصیب کیا اور مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی قدر کریں. میرے بزرگ اور دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں ماہ رمضان کے تعلق سے کوئی بیداری نظر نہیں آ رہی. لوگ جیسے کہ تیسے ہیں. جو رفتار بے ڈھنگی رمضان سے پہلے کے دنوں میں تھی، وہی غفلت، وہی سستی ماہ رمضان میں بھی نظر آ رہی ہے. جبکہ ماہ رمضان ایک بڑا مقدس اور مبارک مہینہ ہے. ماہ رمضان کے تقدس اور اس کے عظمت کا ہمارے پاس کوئی خیال نہیں. یہ مہینہ آیا ہے نیکیاں کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں، نیکیاں کمانے کا یہ مہینہ. بڑے خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے، مجھے پتا چلا بڑے خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے جو اس ماہ مبارک کی عبادتوں کے لیے اپنی ملازمت چھوڑ دیے، کاروبار بند کر دیے اور دکان و مکان سے انہوں نے چھٹی لے لی ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہتا ہوں. میرے بزرگ اور دوستو، وہیں آپ دیکھیں کتنے ایسے بندے ہیں جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان دنیا کمانے کا نہیں، نیکیاں کمانے کا مہینہ. ابن ماجہ کی حدیث سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. جیسے ہی رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی کیسی ہے.
جیسی ہی رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے سرکس جناتوں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندوں کو گمراہ نہ کر سکے، ان کو نیکیوں سے محروم نہ کر سکے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول کر کے ہمارا اس ماہ مبارک میں استقبال کرتا ہے میرے بندے جو اس ماہ مبارک کی قدر کر کے جنت کما لے۔ اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت تمہارے سامنے سے کہیں چلی جائے اور تم جنت سے محروم ہو جاؤ۔ یہ ماہ مبارک ہمارے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے آیا ہے، یہ ماہ مبارک جنت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ اس جنت کو پانے کے لیے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے میں ہم جلدی کریں، غفلت اور سستی کو ختم کر دیں۔ یاد رکھیے کہ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کے کمانے کا ایک سیزن ہوتا ہے، لوگوں کو کمانے کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ جب وہ سیزن، وہ موسم آتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ کر کے دن رات ایک کر کے نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے، نہ وقت پر کھانا کھاتے ہیں، ہر طرح کی قربانی پیش کرتے اور اپنی تجارت اور کاروبار کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے کمانے کا موسم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے کمانے کا سیزن آ گیا۔ اے اللہ کے بندو، ماہ رمضان یہ نیکیاں کمانے کا موسم ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں تم دنیا نہ کماؤ چلے گا، لیکن اس ماہ مبارک میں نیکیاں تو ضرور کما لو، اس لیے کہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ جب ماہ مبارک داخل ہوتا ہے، آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے نیکی کے طلبگار، اے نیکیوں کے متلاشی، اے نیکی کے ارادہ کرنے والے، ماہ مبارک آ گیا ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا ہے، تو نیکیاں کمانے کے لیے آگے بڑھ، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ وَجَا بَاغِيَ الشَّرَّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے طلبگار، اے بری عادت رکھنے والے، گناہوں میں زندگی گزارنے والے، گناہوں سے باز آ جا، برائیوں سے توبہ کر لے، اپنی بری عادتوں کو ختم کر لے، اس لیے کہ ماہ مبارک آ گیا۔ اس ماہ مبارک کے تقدس اور عظمت کا کم سے کم پاس و لحاظ رکھ لے، اس ماہ مبارک میں اپنی بری عادتوں سے باز آ جا، گناہوں سے توبہ کر لے۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی ہر رات بکثرت بہت سارے گنہگاروں کو، اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ یہ خصوصیت صرف رمضان کی، یہ خصوصیت صرف ماہ رمضان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ میرے فلاں فلاں بندے جہنم سے آزاد، میں ان کو جہنم سے بچا لیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ غلط تصور ہے، یہ غلط بات لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک وقت رمضان کا رحمتوں کا ہے، مغفرت کا ہے، جہنم سے آزادی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَقَى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، یعنی فی رمضان۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں، ماہ رمضان کی عبادت کرتے ہیں، ماہ رمضان میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں اور ان خوش نصیبوں میں اپنا شمار کرا لیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزادی کی سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ میرے فلاں بندوں کو جہنم سے میں نے آزاد کر دیا تھا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر رات افطار کے وقت جہنم سے آزادی کا اعلان کرتا ہے۔
افطار کے وقت خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ہماری خواتین کا حال یہ ہے کہ اس وقت وہ افطار کی تیاریوں میں، کھانا بنانے کی تیاریوں میں کچن میں مصروف رہتی ہیں۔ میں اپنی خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کو کھانا بنانے، کھانے کی تیاری میں آپ کا وقت گزر جائے گا، لیکن یہ مہینہ بار بار نصیب نہیں ہوگا۔ آپ بھی دعاؤں میں مصروف ہو جائیں، اپنا وقت، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، وقت سے پہلے آپ کچن کے ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں اور وقت سے پہلے بیٹھ کر کے آپ دعاؤں میں مصروف ہو جائیں۔ بچے دعائیں کریں، نوجوان دعائیں کریں، بزرگ احباب دعائیں کریں، گھر میں دعاؤں کا ایک ماحول بننا چاہیے۔ افطار کے وقت خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، آج لوگ دنیا کمانے کے پیچھے پڑ کر کے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزے کا بھی اہتمام نہیں کرتے، کتنے ایسے بد نصیب ہیں جو روزے کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاروبار کا ٹینشن، بزنس کی فکر، دنیا کمانے کی ایسی ہرس ان کے پاس ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے محنت کر کے روزہ رکھنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے، نمازیں قائم کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ کتنا بھی وہ تجارت کرے، کاروبار کرے، لیکن کبھی بھی وہ اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں ہوتا۔ تجارت ان کو، کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ کاروبار کا ٹینشن لگا کر کے، دنیا کمانے کے چکر میں ہم روزے ضائع کر دے رہے ہیں، دنیا کمانے کے پیچھے پڑ کر کے ہم اپنی نمازوں کو ضائع کر دے رہے ہیں۔ نماز تراویح کی ہمارے پاس کوئی پابندی نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے حساب و کتاب کی گھڑی قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ہر آنے والا دن انسان اپنی موت سے قریب ہوتا جاتا ہے، ہر آنے والا دن انسان اپنی خبر سے قریب ہوتا جاتا ہے، ہر آنے والا دن انسان اپنی قیامت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ قیامت کا وقت، حساب و کتاب کی گھڑی قریب ہوتی جا رہی ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، حساب و کتاب کا کوئی احساس نہیں ہے، آخرت کی اس کے پاس کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اے لوگو، زیادہ کی ہرس اور میں مزید کماؤں اور میں دنیا بنا لوں، یہ زیادہ کی ہرس و لالچ نے، دنیا کی محبت نے تم کو اللہ کی عبادت سے غافل رکھا، یہاں تک کہ تم مر گئے اور خبر کے حوالے ہو گئے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ 2 مرتبہ اللہ وارننگ دیتا ہے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جان لو، تم بہت جلد اپنے انجام کو دیکھ لو۔ خبر کی اس تاریک اور اندھیری کوٹھری میں تمہارا کیا حال ہونے والا ہے، اپنے انجام کی فکر کرو۔ وہ لوگ جو دنیا کمانے کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کی عبادتوں سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، تمہارا انجام کیا ہوگا جب قبر کی تاریک اور اندھیری کوٹھری میں تنہا تم کو خبر کے حوالے کر کے چھوڑ کر آ جائیں گے؟ اس وقت کے انجام کی تم فکر کر لو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے۔ وحیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت جان لو، بڑھاپا، موت آنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لو، موت آنے سے پہلے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کاروبار کے لیے اللہ کی عبادت سے، نماز روزے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مقدر کی روزی جو انسان کو ملنے والی ہے، جو مل کر کے رہے گی، روزی کے پیچھے پڑ کر کے عبادت سے غافل ہونا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔
انسان کی تقدیر میں، اس کی قسمت میں جو روزی لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو روزی کا ایک ایک دانہ مل کر کے رہے۔ آپ کتنا بھی اپنی روزی سے بھاگیں، بچنا چاہیں، لیکن جو روزی آپ کو ملنے والی ہے وہ مل کر کے رہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرزق لا يطلب العبد اکثر مما يطلبه اجله، ایک بندے کا روزی اس سے زیادہ اس کا پیچھا کرتی ہے جتنا انسان کا پیچھا اس کی موت کرتی ہے۔ انسان کا پیچھا اس کی موت جتنا کرتی ہے، اس کو تلاشتی ہے، کہیں وہ بند کمرے میں چھپ جائے، کسی عالیشان خوبصورت پختہ محل میں جا کر کے بند ہو جائے، یہ سوچ کر کے کہ میں موت سے بچ جاؤں، سمندر کی گہرائی میں اتر جائے، موت سے بچنے کے لیے چھپ جائے، پہاڑ کے دامن میں چلا جائے، لیکن وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت اس کو تلاش کرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری موت سے زیادہ تمہاری روزی تمہارا پیچھا کرتی ہے، تم کو تلاشتی ہے، ڈھونڈتی رہتی ہے، اور جو مقدر کی روزی تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ مل کر کے رہے گی۔ اس لیے اس کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اپنی روزی کے پیچھے پڑ کر کے اپنی عبادتوں سے غافل مت کرو۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ان ابن آدم حرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت، اگر ایک انسان اپنی روزی سے بھاگے، اگر ایک انسان اپنی روزی سے بھاگے ویسی ہی جیسے موت سے بھاگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی روزی اس کو ویسی ہی پکڑ کر کے رہے گی جیسے اس کی موت اس کو پکڑ کر کے رہتی ہے۔ جیسے انسان موت سے نہیں بچ سکتا ہے، اسی طرح سے انسان اپنی روزی سے بھی نہیں بچے گا، اس کی روزی اس کو مل کر کے رہے گی۔ مقدر کا ایک ایک دانہ جب تک وہ حاصل نہیں کر لے گا اس کی موت نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے وقت دے، اب میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اس کے بعد دیکھ تو جب میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو کیا کروں گا میں، املا صدرک غنا، تیرے سینے کو، تیرے دل کو میں مالداری سے، بے نیازی سے بھر دوں گا، دل کو مالداری سے بھر دوں گا۔ اور یہی سب سے بڑی مالداری ہے کہ آدمی کا دل بے نیاز ہو جائے، دل میں سکون ہو جائے کہ اب مجھے مزید کی ضرورت نہیں، سب سے بڑی مالداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الغنا عن کثرت العرض انما الغنا غنى النفس، آدمی کے پاس کتنا بھی زیادہ مال و دولت ہو لیکن اگر اس کا دل مالدار نہ ہو، دل میں سکون نہ ہو تو اس کے یہ مالداری نہیں۔ اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، میری عبادت کرے گا تو میں تیری عبادت کی برکت سے تیرے دل کو، تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، اب تجھے مال کی ہرس نہیں رہے گی، اور تیری فقر و محتاجگی کو، تیرے زندگی کے مسائل کو ختم کر دوں گا۔ لیکن اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، تجارت اور کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے عبادت سے غافل ہو جائے گا، دنیا کمانے کے چکر میں نماز روزے سے غافل ہو جائے گا، تو کیا ہوگا، ملأت یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تیری زندگی میں تجھے خوب مصروف کر دوں گا۔ آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح سے شام، رات دیر تک ہمیشہ کاموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، لمبی لمبی ڈیوٹی کر رہے ہیں، بڑے بڑے محنت کے کام کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ دن رات کماتے ہیں، دن رات پیچھے پڑے رہتے ہیں دنیا کمانے کے، لیکن ان کی زندگی کے مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ جب پوچھو تو بزی ہوں، جب پوچھو تو فلاں کام کر رہا ہوں، کام دن رات کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے مسائل ختم نہیں ہوتے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ لگا رہتا ہے، ہمیشہ ان کی زندگی میں بلائیں ہیں، آفتیں، پریشانیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں لیکن آخرت سے غافل، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کی عبادت سے غافل ہے، نماز روزوں کی ان کے پاس کوئی پابندی نہیں،
اور یاد رکھیے جو شخص نماز روزوں کو چھوڑ کر کے کاروبار کے پیچھے پڑتا ہے، دنیا کماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود اس پر قائم رہیے، اور یاد رکھیے کہ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم خود تم کو روزی دینے والے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت میں لکھتے ہیں اذا اقمت الصلاۃ اتاک الرزق من حیث لا تحتسب۔ اے لوگو، اگر تم نمازوں کی پابندی شروع کر دو، تمہارے پاس نمازوں کی برکت سے روزی ایسی جگہ سے آئے گی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ میری زندگی میں کتنی برکتیں آ رہی، کہاں سے اللہ مجھے روزی دے رہا۔ زندگیوں میں عجیب و غریب سکون محسوس کریں۔ دنیا کا مالدار انسان وہ اپنی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا جو وقت کا ایک نمازی متقی انسان، عابد و زاہد انسان، نماز روزے کی پابندی کرنے والا انسان، اس کی چھوٹی کمائی میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنا سکون عطا کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہم کو یہ مبارک مقدس مہینہ ملا ہے نیکیاں کمانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے، لیکن نیکیاں کمانے کے بجائے دنیا کمانے کے پیچھے پڑ کر کے رمضان کی عبادت سے محروم ہو جائے، رمضان کی عبادت سے غافل ہو جائے، یہ حد درجہ نادانی کی بات ہے اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایسا انسان اللہ کی نظر میں بڑا بدنصیب اور بہت بڑا غافل انسان ہے۔ ایسے شخص کو جبریل کی بددعا لگتی ہے، نبی کی بددعا کا وہ مستحق ہوتا ہے جو ماہ رمضان کو پا کر کے اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کرتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، زندگی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس بہت بڑی امانت ہے، اس کی قدر کر لو موت آنے سے پہلے۔ آپ نے گزشتہ لاک ڈاؤن میں دیکھا ہمارے کتنے عزیز، کتنے احباب جماعت، کتنے ایسے لوگ جو نوجوان تھے، صحت مند تھے، ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے، اچانک دنیا سے چلے گئے۔ کتنی لاشوں کو ہم نے دیکھا اور خوف و ڈر کا ایسا ماحول قائم تھا کہ بھائی بھائی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہاسپٹل سے ڈائریکٹ قبرستان لاشوں کو حوالے کر دیا جاتا تھا، لوگ جنازے سے بھی محروم ہو جاتے۔ شوہر اپنی بیوی کے آخری دیدار سے محروم، بیوی اپنے شوہر کے جنازے میں آخری دیدار سے محروم، بیٹا اپنے باپ کے جنازے سے محروم۔ ہم نے یہ سارے منظر گزشتہ لاک ڈاؤن میں رمضان میں اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہم کو ماہ رمضان نصیب کیا ہے، اس کی قدر کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایسے موقع بار بار نصیب کرے گا، لیکن اگر ہم نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے، اگر ہم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو ہم سے چھین لیتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک دو بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو بہت ساری عبادتیں کرنا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا ہے جو رمضان کی بہت بڑی عبادت ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے روزوں کی فضیلتیں کیا ہیں، روزوں کا فلسفہ کیا ہے اور ہم اپنے روزوں کی حفاظت کیسے کریں، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ 5 وقتہ نمازوں کی فکر کرنا ہے، رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے، بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اس لیے کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان سے قرآن سے بڑا گہرا رشتہ اور تعلق۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 5 میں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس ماہ مبارک کا تعارف اللہ نے قرآن سے کیا۔ قرآن کو جو مقام ملا ہے، قرآن کو جو عظمت حاصل ہے، وہ قرآن، رمضان کو جو مقام ملا ہے، رمضان کو جو عظمت حاصل ہے، وہ قرآن کی طرف سے۔ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل ہے، اس لیے یہ ماہ مبارک بڑا مقدس اور بڑا بابرکت مہینہ ہے۔
اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے ہمارا تعلق ہونا، قرآن سیکھنے میں، قرآن مجید سکھانے میں، قرآن مجید سننے میں، قرآن مجید سنانے میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے میں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں قرآن سے ہم جڑ جائیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جیسے ہی ماہ رمضان آتا تو کہتے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، ماہ رمضان یہ قرآن پڑھنے کا اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھیں اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کی علم کی مجلس بہت بڑی مجلس قائم ہوتی تھی جس میں وہ لوگوں کو درس دیتے تھے، لوگ دنیا کے کونے کونے سے آ کر کے ان سے سوال و جواب کرتے تھے، فتوے حاصل کرتے تھے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ساری علم کی مجلسیں ختم کر کے وہ پورے طور پر قرآن سے جڑ جاتے، قرآن میں مشغول ہو جاتے اور کہتے کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ماہ رمضان میں ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سیکھیں، قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کریں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ رمضان میں تراویح میں قرآن کو سننے کی عادت، قرآن کو سننے کا بہترین موقع ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس ہر رات تراویح میں ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر آپ ہر تراویح میں شریک ہو، نماز تراویح کی برکت بھی آپ کو حاصل ہوگی اور پورے رمضان میں ایک مرتبہ پورا قرآن آپ کو سننے کا بہترین موقع مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص رمضان کا قیام کرتا ہے، رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، ایسے شخص کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ تراویح کی نماز کی فضیلت ہے، رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور خاص طور پر جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ اگر آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے، آپ نماز تراویح کی پڑھیں گے 1 گھنٹہ، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب دے گا، پوری رات قیام کرنے کا، اگر جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ تراویح پڑھیں گے۔ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، اگر کوئی شخص امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کر کے تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اسے پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے نماز تراویح تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں گے آپ کو قرآن سننے کا بھی موقع ملے گا اور پوری رات قیام اللیل کا آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ مسجدوں میں علمی مجلس قائم ہوتی ہے، درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے، خاص طور پر ماہ رمضان میں اس کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز سے فارغ ہو کر کے سیدھے نکل جاتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت اور ثواب کا کام ہے، ان مسجدوں میں جو علمی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، درس و حدیث اور درس قرآن کی جو مجلسیں قائم ہوتی ہیں، اس میں شریک ہونا، اس میں بیٹھنا، یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کتنا بڑا ثواب ہے۔ طبرانی کی روایت ہے جس کو امام البانی نے صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص مسجد جاتا ہے، مسجد جانے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ یا تو دین کی بات سیکھنے کے لیے جاتا ہے یا سکھانے کے مقصد سے جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتنا بڑا اجر و ثواب جان کر کے اگر کوئی شخص علمی مجلسوں میں شریک نہ ہو تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص مسجد جائے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جائے دین کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، ایک ایسے حاجی کے اجر و ثواب جس کا حج اللہ کے پاس قبول ہو، حج کا مکمل ایک حج کا ثواب۔ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، ایسا حاجی جس کا حج مکمل ہو جائے، ایک مکمل حج کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیتا ہے جو مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کی بات سیکھنا
یا دین کی بات سکھانے کے لیے آتا ہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، مسجدوں میں منعقد ہونے والے یہ جو علمی مجلسیں ہیں، درس حدیث اور درس قرآن کی مجلسیں ہیں، اس سے ایک تو ہماری دین کی رہنمائی ہوتی ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، دین کو ہم سمجھ کر کے اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور دوسرے ہم اجر و ثواب میں بھی شریک ہوتے ہیں. اس لیے اس ماہ مبارک کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں ملی، ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اس ماہ مبارک کو اللہ کی عبادتوں میں گزارے. ورنہ ہم سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا کہ ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں ملے اور اس کو ہم لہو و لعب میں دنیا کمانے میں گزار دیں. ماہ رمضان اللہ نے ہم کو عطا کیا تھا نیکیاں کمانے کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے، لیکن ہم نے اس ماہ مبارک کو دنیا کمانے کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت سے غافل ہو گئے، رمضان کی عبادتوں کو ضائع کر دیے. اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہوگی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، ہماری مائیں اور بہنیں، ہر کوئی اس بات کا دل میں پختہ ارادہ کرے کہ 2-3 ایام جو گزر گئے، لیکن بقیہ ایام کی ہم قدر کریں گے، اور اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک دن وہ ہمارے لیے بڑا عزیز ہے، بہت قیمتی ہے. یہ قیمتی لمحے زندگی میں بارہا نصیب نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نماز کے حوالے سے، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز پڑھو، نماز میں کھڑے ہو تو اس احساس کے ساتھ کھڑے ہو کہ کہیں تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہو. آج جمعہ پڑھنے آئے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ جمعہ پڑھنے کا موقع ملے گا، اس لیے جمعہ کی نماز میں ہم اللہ سے رو رو کر کے توبہ کریں، پورے اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت. جب بھی ہم نماز پڑھیں اس احساس کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو، دوبارہ ہماری زندگی میں دوسری نماز کا وقت آئے یا نہ آئے ہمیں پتہ نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ہمیں نصیحت کی. اسی طریقے سے ماہ رمضان کو ہم اس طرح سے گزارے، ماہ رمضان کی اس طرح سے ہم قدر کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. کسی کو نہیں پتا موت کا وقت مقرر ہے، زندگی ساتھ دے یا نہ دے. آئندہ سال ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، ہم رمضان کو اس احساس کے ساتھ گزارے کہ یہ ہماری زندگی کا کہیں آخری رمضان نہ ہو. اس لیے اس ماہ مبارک کی قدر کر لیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، دنیا بھر کے مسلمانوں کو امن و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ گزارنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، تو ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو لوگ بھی ماہ رمضان میں تیرے دین سے غافل ہیں، ماہ رمضان کی عبادتوں سے غافل ہیں، اے اللہ تو ان کو نیک توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ان کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ تیرے دین سے جڑنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرا حقیقی ڈر خوف ان کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ سب مسلمانوں کو ماہ رمضان کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کو عبادتوں میں گزارنے کی اللہ سب کو توفیق دے. اے اللہ جب خاتمہ ہو تو